راگ رنگ کے ساتھ اور بڑی ایک سریلی آوازوں کے شوقین ہوتے ہیں. میں نے کئی مجموعوں میں کہا ہے لوگوں کو، ایک آپ صاحب کی تلاوت شروع کی، انہوں نے اتنی آواز اٹھائی، لوگوں نے نام کافیوں میں کافی نشاور کر دی. میں نے سوال کیا، میں نے کہا یہی قرآن کی آیات اگر کسی سے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 1 روپیہ کسی نے پھینکنا تھا. وجہ ہم سر کے عاشق ہیں، سر کے، قرآن کے عاشق نہیں ہیں. نعت پڑھی ہے، اس نے آواز اٹھائی جناب، لوگوں نے کاپیاں پھینک دی، لاکھ روپیہ پھینک دیا. وہی نعت نہیں پڑھتا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بڑا، کسی نے کہنے دینا تھا. اس لیے یہ ثواب ہوگا، چسکے پورے نہ کرو. ایک بادشاہ نے اس کے سامنے، وزیر نے اس کے بڑے جناب پل باندھے، اس کی بڑی شان بیان کی. بادشاہ نے کہا میری اتنی زمین تیری ہو گئی. اس نے پھر پل باندھے، بڑی تعریف کی. اس نے کہا اتنے گھوڑے تیرے، اتنی پوشاکیں تیری، اتنے ہیرے جواہرات، اشرفیاں تیری. وہ بڑا خوش ہوا، میں برخاست ہو گئی. لوگوں نے دعوت دی، بڑے خوش ہوئے، اتنا تمہیں مال و متاع ملا ہے. وہ اگلے دن چند دنوں کے بعد بادشاہ کے پاس گیا، کہتا کہ وہ جو آپ نے کہا تھا اتنا اتنا کچھ وہ دے دیں مجھے، وہ زمین، وہ گھوڑے، وہ اشرفیاں، وہ دن و دینار. بادشاہ نے کہا کون سے؟ مگر آپ نے وعدہ کیا تھا. بادشاہ نے کہا زبان سے مجھے خوش کرتا رہا ہے، میں کام میں خوش کرتا رہا. تو زبان سے خوش کرتا رہا ہے، اور یہی روز حشر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے اعمال جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اجر مانگیں گے، رب کائنات فرمائے گا جا، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اجر بھی اسی سے جائے گا. وہ قرآن کا پڑھنا، وہ نعت کا پڑھنا، وہ بڑے بڑے اچھے دار تقریریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات فرمائے گا ان کو اونتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ واہ واہ کریں، واہ 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 بڑا قرآن پڑھا. نہ اگر واہ واہ کروانی ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے آپ نے جزا لینی ہے. یہ قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، اور یہ بات میں جو کی ہے نا، یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تلاوت کی تاریخ کی ہے، اب اگر ایک تلاوت کرتا لاکھ لوگ لیتے ہیں، لاکھ پیسے پھینکتے ہیں، لیکن وہی قرآن کی آیت میں سچی پڑی گئے تو کہنے دیتے ہیں. کیوں؟ وائے جواب دیو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم صرف آواز کے عاشق ہیں. کوئی زبان سے خوش کر رہا ہے، کوئی اپنی کان سے خوش کر رہا ہے. اس لیے آؤ وہ عمل کریں جس کے اندر رب کائنات خوش ہو جائے. ہمیں اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی، اپنے دوست کی، اس کی پسند اور ناپسند کا تو پتا ہے، خدا اور مصطفیٰ کی پسند اور ناپسند کا اس کا نہیں پتا. جس کو یہ پتا چل گیا یہ دنیا کی جنت ہے، وہ دنیا کی جنت ہے. آئیے میں اگلی طرف چلتا ہوں. پورا ساتھ محنت کرنے والے استاد بھی ہیں، بڑے اسٹاف کے لوگ ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے اس وقت کے لیے یہ انتظار بھی کرتے ہیں. یہ ہمیں بڑا خوشی کا موقع ملے گا جب ہمیں اسٹیج پہ بلایا جائے گا، ہمارا نام بولا جائے گا. قاضی صاحب نے پورا سال بڑی محنت کی. میں گزارش کروں گا قاری علی عمران صاحب آپ تشریف لائیں. قاری محمد رضوان، حافظ محمد رضوان، حافظ محمد رضوان، حافظ محمد رضوان شیخ بارے، حافظ محمد عاطف، حافظ عاطف، محمد منور صاحب، یہ ہمارے گانے میں ہیں، ہمارے چوکیدار ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں چاہے بیچارے بیمار رہتے ہیں. حافظ مشتاق ہیں، قاری مشتاق ہیں، حاجی عبدالرزاق چشتی، جو شیریں نہیں پاتے ہیں جو آدمی نہیں کرتے. یہ تین حفاظ ہیں، حافظ محمد فیضان،
حافظ محمد ترمان، حافظ محمد اویس، جلدی جلدی آتے جائیں، ہمارے مہمان کچھ اور بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی یہ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ حافظ محمد ترمان، فیضان اور اویس۔ حافظ محمد اسلم، فیصل اسلم سیفی، جن کا بھی آپ نے محمد شہزاد لطیف ہے جی، محمد آصف عثمانی، یہ وہ ساتھی ہیں جو پورا سال بالکل فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، جو ہمارے استاد بھی ہیں وہ تنہا نہیں دیتے۔ یہ محمد عمران پیغمبر صاحب ہے، یہ پورا سال ٹوٹیاں صحیح کرتے ہیں اور کوئی پیسہ نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑا ماشاءاللہ مجھے یہ کام کرتے ہیں۔ محمد عمران، اچھا جی، میں اب جن ساتھیوں کو بلا رہا ہوں پہلے سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جیل میں رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی جیل میں رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ہیں، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے، مطلب وہ چوری نہیں۔ آج جو علماء کو پابند سیاست کیا گیا نا، ان کے تو پیچھے کہانیاں نہیں ہیں کہ وہ 302 میں یہ وہ نہیں، الحمدللہ وہ راتیں اور وہ باتیں ابھی بھی ہمیں یاد ہیں، جیسے وہ دن گزارے، کیسے وہ راتیں گزاری۔ جو پیچھے ساتھی آئے ہیں وہ پرائمری والی آتے ہیں، یہ سب ہے پیرشہ صاحب، اچھا جی، ویسے تو آپ نے دیکھا جب پکڑ دکڑ ہوئی تو بڑے بڑے وکیلوں نے دیہڑیاں لگائی، کیا کچھ نہیں، دیہڑیاں لگائی، کچھ کی دیہڑیاں لگائی، لیکن کچھ وکیل ہمارے ایسے بھی تھے جنہوں نے بابے کی تقریریں سنی تھی، خادم رضوی رحمۃ اللہ کی تقریریں سنی تھی نا، تو جس بندے کی تقریر سن کے غیرت جاگتی ہے، ان وکیلوں کی غیرت جاگتی ہے، انہوں نے پلے سے پیسے لگا کے بندے ریلیز کروائے۔ آج ہم نے ان کے لیے اہتمام کیا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی ہیں، یہ بڑے بڑے کام والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یقین کریں قسم باخدا دل سے دعائیں نکلتی ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ بھی لگایا، اپنا کاروبار بھی انہوں نے چھوڑا، اور دن رات جاتے آتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا، پھر ہمارے مہمانوں کو تشریف لے جانا ہے، پھر ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ حضور ایک بات چھوٹی سی، اس کے بعد ہم آپ کو اجازت دیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ چرس پیتا تھا جیل کے اندر، 3 دن داخل گزرے تو چرس کا ملے تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے اس کا حال۔ چوتھے دن اس نوجوان نے اعلان کر دیا، ہائی سپورٹنگ ہمارے ساتھ تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں رسول اللہ کی ناموس کے لیے آج اعلان کرتا ہوں آئندہ چرس نہیں پیوں گا۔ لو جی، چوتھی 5 دن طبیعت اس کی بگڑتی رہی، ہم دیکھ رہے تھے، لیکن بلا ایسا وقت آیا، داڑھی اس کی بڑی، وہ آتے تھے نائی جامت کرنے کے لیے، اس نے کہا داڑھی کو آپ نہیں لگانا، یہ میں نے حضور کی ناموس کے لیے اب چھوڑ دی، داڑھی بڑھا دیا، نماز 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، دودھ باقی کثرت کر رہا ہے، اور طبیعت کے اندر نکھار پیدا ہونا شروع ہوا۔ وہ نوجوان 60 دن رہا جیل میں، کتنے دن؟ 60 دن رہا، بلاخر 60ویں دن وہ بندہ بری ہو گیا، آ گیا، ہفتے کا دن تھا، صبح گھر آیا، اس کے باپ نے پیسے دیے، اس نے کہا جا حجامت کروایا، اس نے کہا با یہ داڑھی میں نے حضور کی سنت رکھ لی ہے، اب اسے اتروانی نہیں ہے۔ وہ گھر بڑے بڑے گرام کو اچھا بھی کر بڑی چینجنگ آئی ہے۔ اگلی بات جو بڑی آپ کو میں اس مقصد میں سنانا چاہتا تھا،
میں اس کے گھر گیا، تب یہ یہاں بیٹھے عبدالرزاق صاحب، انجینئر ظہیر صاحب اور ساتھی بیٹھے ہیں، ہم ان کے گھر گئے تھے۔ سننے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عبدالرزاق صاحب آئے ہیں پیچھے، وہ نوجوان جب ہفتے کے دن گھر آیا، ایک دن گزارا، شام بیٹھا تھا، ماں اور باپ سے باتیں کر رہا تھا، اور باتیں کرتا کرتا اسے جیب سے کچھ کاغذ چھوٹے چھوٹے کر نکالا تو کہتا ہے اماں یہ نعتیں میں حضور کی جیل میں پڑھا کرتا تھا، مجھے غلط حضور کی نہیں آتی، سیدھی سیدھی نعت پڑھتا تھا، اپنی ماں کو سناتا رہا، ادھر تہجد کا وقت ہوا، اس جوان کو اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ اب وہ جو فوت ہوا نا، ہمیں اطلاع ملی، ہم صبح وہاں پہنچے، پورا گاؤں اکٹھا تھا، پورا گاؤں، یہ بارڈر کے قریب گاؤں، پورا گاؤں اکٹھا تھا، ہم وہاں پہنچے بیٹھے، انہوں نے بتایا وہ نوجوان کی بڑے بھائی کی بات، اس نے کہا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا پورا گھرانہ جو ہے بڑا اسلامی گھرانہ ہے، یہ چرس پیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہوں گے، جب روزے رجب اکٹھے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھائی چرس پیتا ہے، یا اللہ کو ایسا سبب پیدا کر دے کہ چرس چھوڑ دے۔ ہم دعائیں کرتے تھے، یہ ہمارے بھائی کا آج کام ہم سے بڑھ گیا ہے، اس نے چرس بھی چھوڑ دی، داڑھی بھی رکھی، نمازی بنا، حضور کا عاشق بنا، اور پھر میں نے وہاں پہ اگلی بات شروع کر دیا، میں نے بابا جی سے کہا اس کے باپ کو، میں نے کہا میرا ایمان ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کی مہلت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں اور باپ سے ملا ہوں، انہیں بتا دوں کہ میں نے چرس بھی چھوڑ دیا، حضور کی بارگاہ میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے۔ وہ دنیا والوں کو، گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے ایک دن کی مہلت لے کے آیا، اور آ کر اس نے جب دنیا والوں کو دکھا دیا، صبح تہجد کی اذان ہو رہی تھی، اس کو اٹیک ہوا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہ نوجوان دیہڑیاں لگانے والے اور تھے، لیکن ان جوانوں نے جو پیچھے کام کیا، میں ان میں جو نام لیتا تھا وہ اپنے ساتھی آئے ہیں، ساتھی پیچھے آگے بیٹھے ہیں، وسیم بھائی آئے ساتھی تھے جی، ایڈوکیٹ ہے نعمان خان نعمانی، اب تشریف لائیں، ماشاءاللہ آپ اکثر آپ لوگ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ساتھی وہ ہیں جنہوں نے بے لوث اسیران کی خدمت کی ہے، ان کے لیے نعرہ لگائیں، ملک محمد نصیر تشریف لائیں۔ مہر اشفاق رضوی، مہر محمد اشفاق رضوی، رانا محمد اجمل، رانا محمد اجمل، مہر اشفاق، ایڈوکیٹ محمد قاسم کی ایاز، یہ ساتھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، چلیں ان کی ہم مہمانوں کو ابھی الوداع کریں گے۔ صوفی اسد علی ہمارے مہمان ہیں، اسد علی سیفی، سید طیب جوید گیلانی ہمارے مہمان ہیں، محمد عامر حبیب سیفی یہ ہمارے مہمان ہیں، چلے گئے چلے گئے پیسا یہ ہمارے ادب کی باتوں میں آپ پیش کریں گے صاحبزادہ احمد حسین خواجہ صاحب، صاحبزادہ رشید احمد سیفی صاحب، انہوں نے دورہ حدیث کیا ہے ابھی، صاحبزادہ احمد حسن خواجہ صاحب،
سعد اللہ صالح احمد یہ عمرے پہ ہیں، یہ ان کے بھائی کو آپ کے شیخ اور سعد اللہ قاری محمد حقیق جان صاحب باقی آپ تشریف رکھیے گا مانی اللہ اٹھیے گا نہیں پروگرام مہمان جو ہے یہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين